دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو اس چیز کی مثال ہے کہ جب کوئی سٹرانگ کریکٹر کا آدمی، بے شک وہ اکیلا ہی ہو، رائٹ ٹائم پر کسی رائٹ پوزیشن پر ہو اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق موقف اپنا لے تو بڑے بڑے غنڈوں کے پلان جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو گویا ایک پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ نبرد آزما ایک مافیا جس کے سرگنا جو ہیں جناب قمر باجوہ صاحب ہیں، اور ان کے جو ان کی فرینچائز ہے بنی گالہ میں لے پالک خان صاحب، وہ گویا پاکستان کے عوام کے ساتھ باہم دست و گریباں ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالنے دینا۔ انہوں نے اس بربریت کا بھرپور اظہار ظاہر ہے 2018 کے الیکشن بھی کیا۔ تب جو چیف الیکشن کمشنر تھے، آپ جانتے ہیں ہم کیا ایسے لوگوں کا ذکر کریں جو ہمیشہ طاقتوروں کی ہمنوائی اور طاقتوروں کی قوالی کر کے اپنا نام پیدا کرتے ہیں۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، بھیرے ضلع سرگودا کا ثبوت۔ ویسے بھیرا اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ یعنی سابق شاہپور صدر کا ضلع شاہپور صدر اور موجودہ سرگودا اور اس کے جو ایڈجائننگ علاقے ہیں بڑے مردم خیز ہیں، بڑے اہم لوگ یہاں ہوئے ہیں۔ وہ جیسے بھی ہوں گے، لیکن اس وقت سکندر سلطان راجہ کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسی الیکشن کمشنر کے انہی اختیارات کے ساتھ ان سے پہلے بھی الیکشن کمشنر رہے، چیف الیکشن کمشنر رہے، اور وہ گویا ان کا اگر کریئر دیکھیں تو ایک لحاظ سے ایک ایج جو ان کو حاصل تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہونے کا فائدہ ہے ایسی پوزیشنز پر۔ آپ نے دیکھا کہ جاوید اقبال جو نیب کا چیئرمین ہے کہ وہ یعنی پرلے درجے کے، اب کیا کہیں کہ ویڈیو فیم حضرت صاحب ہیں، اور یعنی جن کی ریشہ دوانی اور چیرہ دستیاں اخلاقی محاذ پر بھی گویا سارے عوام کے سامنے ہیں، لیکن انہیں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور یعنی جتنی ناکامی اور جتنی گویا مافیا کو سرو کرنے کا کام ہے وہ بطور نائب چیئرمین کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو سابق چیف الیکشن کمشنر تھے جسٹس رضا، وہ بھی طاقتور مافیا کے قوال ہی بنے رہے ہیں اور ان کے کاریگر یا ان کے گویا اہلکار بنے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی سپریم کورٹ نے ان کو ذاتی طور پر سرزنش نہیں کی، ان کو وہاں پر کٹہرے میں منگوا کر یا بلا کر ان سے کوئی تیکھے سوال نہیں کیے۔ جب بھی اگر کبھی کبھار ضرورت پڑی ہوئی تو انتہائی یعنی عزت سے ان کو چیمبر میں بلایا اور چائے پلائی اور گپ شپ لگائی اور ڈرامہ کر دیا۔ لیکن سکندر سلطان راجہ جو کہ کوئی بہت زیادہ دن نہیں گزرے ریٹائرڈ ہوئے تھے بیوروکریسی سے، تو پھر پچھلے سال یعنی 2020 میں جنوری میں انہیں چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا۔ وہ ان چند افراد میں ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ پہاڑوں سے ٹکرا جانے والی بات ہے۔ سو فار جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے، صرف دو اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو باجوائی نظام کے ٹھگوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں ہم نے نہ تو پارلیمنٹ سے پوچھ کے کوئی آئین میں ترمیم کرنی ہے جو کہ حقیقتاً ضرورت ہے اگر وہ اس طرح چاہتے ہیں اوپن بیلٹ سے الیکشن، اور نہ ہی ایون اب تو قانون سازی کا بھی تکلف وہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جسٹس گلزار احمد اور ان کے جو حاشیہ بردار ہیں وہ حکومتی مافیا یا باجوائی نظام کے کل پرزے کی طرح کام کریں، اور وہ پارلیمنٹ کو بھی بائی پاس اور لیجسلیشن کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ صرف، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ پر بھی نہیں لینا، زبردستی چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے ہیں، اور ایسا
ایسی پروویژن جس کو بدلنے کے لیے آئین میں امینڈمنٹ چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل چیف الیکشن کمشنر ویسے ہی کہہ دے کہ نہیں بس ٹھیک ہے، اس کو میرا ہی اختیار ہے کہ میں اس کو کر رہا ہوں اوپن بیلٹ، جبکہ ان کو ملٹیپل ٹائمز چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو سپریم کورٹ میں بلا کے انہیں بڑا تنگ کیا گیا، ٹیز کیا گیا، اور ابھی شاید پروسیس وہ مکمل نہیں ہوا، لیکن باہر وہ ملٹیپل ٹائمز وہاں پر جا کر سوالات کا، بڑے مشکل سوالات کا جواب بھی دیتے رہے ہیں، اور ان پر گویا 5 جج جو ہیں وہ باقاعدہ ایک جتھے کی صورت میں حملہ آور ہوتے رہے، جس طرح وہ لگڑ بگڑ نہیں شیروں پر حملہ آور ہوتے اس انداز۔ لیکن سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن ان کے توسط سے، ظاہر اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے باقی اراکین ہیں، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یقیناً اگرچہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان ایزی لائز دیٹ ویئرس اے کراؤن، کہ ظاہر ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی یعنی جب تعریف کا موقع ہے تو اسے سب سے زیادہ ملتی ہے، اور جب تنقید کا موقع ہے تو پھر بھی اسے ہی سب سے زیادہ ملتی ہے۔ تو باہر انہوں نے سکندر سلطان راجہ نے ان 5 لگڑ بگڑ جو ہیں جوڈیشل سمجھ لیں لگڑ بگڑ جو باجوائی نظام کے بڑے ادنا تابع دار جج ہیں، ان کا مقابلہ کیا، اور اپنے موقع پر وہ قائم رہے کہ الیکشن کمیشن نے سوچ سمجھ کر یہ بات کی ہے کہ آئین میں بغیر ترمیم کیے سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ نہیں ہو سکتا، سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوگا۔ ایک تو یہ محاذ ہے کہ جہاں پر بڑے تند و تیز ہواؤں اور بڑے جابرانہ اور بڑے کیا کہتے ہیں کہ مکارانہ حملوں کے باوجود وہ اپنے موقف پر، اور جو حقیقی موقف ہے، جو پاکستان کی لیگل فریٹرنیٹی کا موقف ہے، جو پاکستان کے عوام کے حق میں ہے، جو آئین پاکستان کی بالکل ایک سادہ سی اس کی خواندگی جو ہے آپ کو بتا سکتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن ٹھگوں کی منشا کچھ اور ہے۔ تو بہرحال ایک تو وہ محاذ ہے جہاں پر انہوں نے اعلیٰ انٹیگریٹی کا ثبوت دیا، ایک بڑے مضبوط اور توانا اور قانون اور آئین پسند چیف الیکشن کمشنر کا کردار ادا کیا، حالانکہ وہ کوئی ریٹائرڈ جج نہیں ہیں، نہ ہائی کورٹ کے نہ سپریم کورٹ کے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اتنے یعنی جابرانہ حملوں کا سامنا ہے، اور سیکنڈلی بلکہ اس سے بھی یہی پرائمری ریزن ہے کہ وہ گاڈ فادر کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا چاہتا، وہ آئین اور قانون کی لیٹر اور اسپرٹ کے مطابق چلنا چاہتا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے یعنی جو سمجھ لیں کہ پولیٹیکل میکینکس میں اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے کہ باجوائی نظام کے کل پرزن ہے۔ آپ کو پتہ ہے ضمنی الیکشن جو ڈسکا کا NA-75 کا الیکشن ہے، ضمنی الیکشن، اس طرح جو PP-51 کا ہے، جو وزیر آباد یا سمجھ لیں کہ باجوہ صاحب کے حقیقی جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ اس علاقے سے، تو ان پر جو ان کا موقف ہے اور جو جس انداز سے انہوں نے کنڈکٹ کیا، یہ ٹھیک ہے کہ ان کی بیسٹ ایفرٹ کے باوجود وہاں پر حکومتی گنڈوں کی، باجوائی نظام کے دہشت گردوں کی جو ہے وہ کارروائیاں جاری رہیں۔ انہوں نے ہر محاذ پر ہر اللیگل طریقے سے گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا، ضمنی الیکشن کو سیبوٹاج، یعنی پہلے اس کو پری پول ریگنگ کی، پھر الیکشن والے دن انہوں نے بدماشیاں کی، اور یہاں تک کہ 2 شہادتیں ہوئیں، یعنی ان کو ناحق اپنے سمجھ لیں کہ طمع اور ہوس اور اپنی جو ایک یعنی ہائی ہینڈڈنیس ہے اس کا وہ شکار ہوئے اور وہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غری کی رحمت کرے، اور ان کے لواحقین جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے اور انہیں اس کا نعم البدل دے۔ بہرحال بالآخر جب سارے حربے ناکام ہوگا اور عوام جو ہیں ان کا فیصلہ بڑی حد تک جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے تو پہلے ہی کلیئر ہے، لیکن بہرحال ایک فارمل انداز میں پول والے دن وہ بڑی تعداد میں نکلے، اور یہ بات وہ براڈ ڈے لائٹ کی طرح سامنے تھی کہ نون لیگ کو وہ ووٹ ڈال رہے ہیں، اور PTI جو کہ باجوائی نظام کا سمجھ لیں ایک پولیٹیکل فیبرک ہے اس کو ملیامیٹ کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے ڈسپریٹ ہو کے بالآخر
کوئی 20 سے 23 کے قریب جو پریزائڈنگ افسرز ہیں ان کے عملے سمیت اور ان کے ووٹ اور تھیلوں سمیت انہیں اغوا کر لیا، بالکل اسی طرح جس طرح آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا، اور وہ 10-12 گھنٹے جو ہیں وہ ان کی حراست میں رہے، نامعلوم مقام پر نامعلوم کام کرتے رہے، جو کہ سب کو معلوم ہے، مطلب یہ کہ تھیلے بھرتے رہے اپنی مرضی کے اسٹیمپ کر کے، یعنی جو گنڈے ہیں وہ۔ تو اس معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کو جب متعلقہ ریٹرننگ افسر اور متعلقہ ظاہر ہے پریزائڈنگ افسرز نے ریٹرننگ افسر کو بتایا ہوگا، یا ریٹرننگ افسر نے آج خود جب ان ٹائم انہوں نے کنٹیکٹ نہیں کیا یا پہنچے نہیں ہیں تو انہوں نے نوٹس لیا، اور بالآخر چیف الیکشن کمشنر تک یہ بات پہنچائی کہ یہ صورتحال ہے، اتنے پریزائڈنگ افسر اپنے عملے سمیت اور ووٹوں سمیت غائب ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ سن چکے وہ ساری تفصیلات کہ سارے حکومتی کرندوں کو جن کو کنٹیکٹ کیا جانا چاہیے تھا، چیف سیکریٹری پنجاب، متعلقہ ڈی پی او متعلقہ اضلاع کے، اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سارے گویا جسے سانپ سونگ گیا ہے، جیسے پوری پنجاب حکومت اغوا ہو گیا گویا، اس سینس میں کہہ لیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر کئی گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد بھی ناکام رہے، کوئی انہیں مؤثر جو ہے وہ موو کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کہ کوئی انتظامی رسپانس نہیں تھا۔ تو الٹیمیٹلی صبح 6-7 بجے کے قریب رابطہ بحال ہوا اور کہا کہ وہ حضرات تشریف لے آئے ہیں، اور وہ شاید کہیں بریف ایکسکرشن پر گئے ہوں کہ ناردن ایریاز کے کوئی ایکویلنٹ بھی ہوگا گوجرانوالہ کے گرد، ہاں جی، تو وہاں پر وہ گئے ہوئے تھے، اور دھند کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکے۔ ان سے جو دور تھے وہ دھند کے باوجود پہنچ گیا، لیکن انہیں خصوصی کوئی دھند ان کے لیے کریٹ کی گئی تھی۔ تو باہر اس پر انہوں نے از خود کارروائی کی، یعنی اس سے پہلے کہ اپوزیشن نے بھی ظاہر ہے ساتھ ہی شور مچانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی رابطے الیکشن کمیشن جو بھی ان کا ایک لیگل حل ہو سکتا ہے انہوں نے کیے، لیکن یہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں پرائمریلی سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کو کہ انہوں نے بر وقت اس پر ایکشن لیا، یعنی اتمام حجت کے طور پر ساری حکومت کے کل پرزوں کو کنٹیکٹ بھی کیا، ناکام رہے، اور بالآخر انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا جس میں اس کی ساری تفصیلات دی گئیں اور الیکشن ریزلٹس کو روک لیا۔ اب جو ابھی تک جتنے نتائج سامنے آئے ہیں اس میں کوئی 4-5 ہزار کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، مسلم لیگ نون کو سٹل اس میں واضح برتری بھی ہے، لیکن یہ جو 20-22 یا 23 کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پر بقول مریم نواز کے آپ سن چکے ہوں گے کہ یعنی ان کنٹراسٹ ٹو دا ریمیننگ پولنگ اسٹیشنز کے جو پہلے جن کا رزلٹ آ چکا وہ 30-35 ان کا ٹرن اوور ہے، جبکہ جہاں پر 85 سے بھی ابو ہو گیا، گویا ساری کمی انہوں نے کہا کہ 20-25 سے ہی پوری کر لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ میں بیٹھے لگڑ بگڑ جو ہیں باجوائی نظام کے، ان کو فیس کیا اور بالکل کوئی تذبذب نہیں دکھایا، صحیح آئینی موقف اپنایا اور مضبوط اس پر ابھی تک قائم ہے۔ دوسرا، ان کا ڈائریکٹ حملہ الیکشن کمیشن پر، پاکستان کے عوام کے ووٹوں پر، پاکستان کے عوام پر قتل و غارت کی حد تک، اور ایسے وہ دہشت گرد انداز میں وہ موٹر سائیکلوں پر مسلح لوگ جو حکومتی گنڈے تھے وہ پھر رہے تھے، اس کے باوجود، اور اپنے عملے کو، یعنی 20 پولنگ اسٹیشن کا عملہ کچھ تھوڑا نہیں ہوتا، کہ ان کے اغوا کے باوجود چیف الیکشن کمشنر اسٹیڈ فاسٹ رہے اور انہوں نے جو انہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہاں پر مسلم لیگ نون کی ڈیمانڈ کے مطابق کیا پورے حلقے میں قومی اسمبلی کے حلقے میں الیکشن ہوتا ہے، ری الیکشن، یا ان 20-23 پولنگ اسٹیشنوں پر ہوتا ہے۔ جو بھی صورت ہو یہ ظاہر ہے چند دنوں میں واضح ہو جائے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک شخص چیف الیکشن کمشنر جو کہ بیوروکریٹ یعنی بائی ڈیفینیشن کو بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہوتے، اس لیے کہ ظاہر ہے بہرحال الٹیمیٹلی وہ ملازم ہیں، لیکن ججز ایک یونیک پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کانسٹیٹیوشنل کور ہوتا ہے ان کو، یعنی جج ہو کے سٹینڈ لینا آسان ہے، ایک بیوروکریٹ ہو کے سٹینڈ لینا مشکل ہے۔ اس کے باوجود
اگرچہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی ایک آئینی تحفظ حاصل ہے، لیکن آخر یہی تحفظ جو چیف الیکشن کمشنر جسٹس رضا تھے ان کو بھی حاصل تھا. کیا ہوا؟ اور ان سے پہلے والوں کو بھی حاصل تھا، لیکن وہ سارے طاقتوروں کو قوالی کرنے میں فخر محسوس کرتے رہے، اس لیے کہ زندگی اس طرح آسان ہوتی ہے. سکندر سلطان راجہ بھی اگر ان ٹھگوں کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو وہ کامیاب ہو چکے ہوتے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سیاسی ورکرز ہیں، سیاستدان ہیں، ان کی تگ و دو کو بلیٹل میں کر رہا ہوں یا ان کی تھوڑی تھی، ان کی اپنی اپنی جگہ بڑی اہم ہے. وہ یہ سٹیج سیٹ نہ کرتے اور غنڈے جو ہیں وہ ان سے وہ جو جیت ہے ان کی چھیننے کی کوشش نہ کرتے تو سکندر سلطان راجہ کا رول نہ آتا. ہر ایک کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اگر یہ الٹیمیٹلی ان کے سامنے جھک جاتے، ان کے کرندے بن جاتے، ان کے مالشیے بن جاتے، تو ان سارے لوگوں کی ایفرٹ رائگاں جاتی جس طرح 2018 میں گئی. تو اس حوالے سے ہم کریڈٹ دیتے ہیں سکندر سلطان راجہ کو، اور انہیں سمجھ لیں کہ شکریہ کا ہم سلام کہتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف سے، کہ ایک شخص اگر سٹینڈ لے لے تو یہ ناممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اسی طرح کے، یا جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی، یعنی یہ اگر اور 2-4 ہو جائیں سپریم کورٹ میں بھی، الیکشن کمیشن میں بھی، اور یہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یقین کریں پھر باجوائی نظام، یا باجوائی نظام اس وقت اس کا اسپیسیفک نام ہے، ورنہ یہ نظام تو 73 سال سے چل رہا ہے. تو ان گنڈوں کی پاکستان پر جو قبضہ ہے اس سے پاکستانی عوام کو آزاد کروایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ایک طرف پولیٹیکل لہر ہے کہ وہاں پر سیاستدانوں نے انکار کیا ان کے آگے جھکنے سے، جس کی قیادت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف اور باقی جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، کیا بات ہے. اور اسی طرح درجہ بدرجہ سارے اچکزئی صاحب ہیں یا بزنجو صاحب مرحوم اور ان کے رفقا اور باقی بھی جو بھی پارٹیاں ان ٹھگوں کے خلاف ہیں، ہم ان سب کو سلوٹ کرتے ہیں. آپ کو اگر پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے. خدا حافظ.